جی خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اس قدر محبت کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, آپ کے تعاون کا شکریہ. کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف میں ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے؟ اگر بننے جا رہا ہے تو کون سی شخصیت ہے جس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ؟ اور دوسرا, عمران خان صاحب کی ڈیل کے حوالے سے حامد میر صاحب نے ایک دلچسپ تبصرہ کیا ہے. اس تبصرے میں کس حد تک سچائی ہے, وہ تمام حقائق بھی آج کے اپنے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے دوبارہ سے آپ سے ریکویسٹ ہے, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمیشہ سے آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں ڈیل کے حوالے سے ایک خبر سوشل میڈیا کی زینت بنائی جا رہی ہے. اب اس کے اوپر زیادہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اب یہ بات آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہے. جب بھی جن لوگوں نے یہ فارورڈ بلاگ بنانے ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے وہ ایک ماحول تیار کرتے ہیں, وہ چیزیں پھیلاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اب ہونے والا ہے اور آپ لوگ بھی اس کے اوپر عمل کریں. اب فارورڈ بلاگ کے اندر زین قریشی صاحب جو تھے, وہ اس دفعہ ایک متنازع شخصیت کے طور پہ سب سے زیادہ جو طنز ہوئی ہے وہ مبارک زیب صاحب, کیونکہ ان کے بھائی جو تھے وہ جو کچھ ایک ٹریجڈی ہوئی, پھر اس کے بعد مبارک زیب صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ ملا, ان کے اوپر. اور اس سے زیادہ تنقید جو ہوئی ہے وہ زین قریشی صاحب کے اوپر ہوئی. اب زین قریشی کے اوپر تنقید کی جو سب سے بڑی وجہ تھی نا, وہ یہ تھی کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں, اور کیا زین قریشی صاحب نے کوئی ڈیل کر لی ہے. تو پہلے 6 دن زین قریشی صاحب ملتے نہیں ہیں, اور اس کے بعد ایک ان کا ویڈیو پیغام آتا ہے, اور وہ ویڈیو پیغام اس وقت پر آتا ہے جب تمام چیزیں کلیئر ہو چکی تھی. مولانا صاحب کے ماننے کے بعد آئینی ترمیم جو وہ منظور کروائی جانی تھی, وہ تمام کام تو ہو چکے تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب جو دھمکیاں امیزہ گفتگو کر رہے تھے کہ آپ مولانا صاحب اگر آپ نہیں بھی مانیں گے تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس نمبر گیمز جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. تو کہا جاتا ہے کسی حد تک وہ تمام لوگ جو بعد میں یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, تو یہ وہی تمام لوگ تھے جو جنہوں نے بعد میں اگر مولانا صاحب نہ مانتے تو پاکستان تحریک انصاف سے وہ لوگ شامل کر کے اس ترمیم کو پاس کروایا جانا تھا. تو ایک یہ متنازع گروپ جو تھا وہ سامنے آ چکا. اب اس کی لیڈرشپ بنانے کے حوالے سے جو میرے پاس مبینہ طور پر اطلاعات ہیں, جو سوشل میڈیا کی اس وقت بہت زیادہ زینت بھی بن چکے ہیں, اور جو لوگ سوچ رہے تھے کہ زین قریشی صاحب نے اگر واقعی ڈیل کی ہے تو اس کے پیچھے پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیے جانے کے حوالے سے بہت ساری بات کی جا رہی تھی. لیکن یہ باتیں جب عمران خان صاحب کو پتہ چلی تو پھر عمران خان صاحب نے اس بات کی, انہیں یقین تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایسا کبھی نہیں کر سکتے, اور پھر وہ ایسا ہی ہوا. اگر شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے نے اگر ایسی کوئی کام کیا ہے, پہلی تو بات شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا, اگر کیا ہے تو پھر اس کا ازالہ ہونا ضروری ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 70-80% لوگ جو تھے وہ اسی بات پر قائم تھے کہ زین قریشی نے اس بار کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کی ہے. تو باقی لوگ جو تھے وہ نہیں مان رہے تھے. اب زین قریشی صاحب کا اس وقت پہ غائب ہونا, یا میں نے اپنے والد صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے کہنے پر میں غائب ہوئے, تو پھر آپ نے اس ترمیم کی رات ہی ویڈیو پیغام کیوں دیا؟ یا تو آپ منظر عام پر نہ آتے. تو کیا اس 6 دنوں کے اندر آپ ایک بار بھی باہر نہیں آئے, یا آپ نے سوشل میڈیا کو نہیں دیکھا, تو تب یہ چیزیں کرتے تو وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہے آپ کے لیے. لیکن ابھی زین قریشی صاحب جو ہیں وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. اگر تو کوئی ایسا کام کیا تو ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب, وہ ایسی کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے. بڑے بڑے لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں, تو ان کو پھر ان کے بھی جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت پبلک کی ایک بڑی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ فارورڈ بلاگ تھا جس کے اندر جو باقی لوگ رہ چکے تھے, تقریباً 20 کے لوگ قریب جو تھے وہ فارورڈ بلاگ بنانے کے لیے ابھی بھی کوشش کی جائے گی. لیکن مجھے یہ کام اب آتے ہوئے وقت میں ہوتا ہوا اس لیے بھی دکھائی نہیں دیتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جنہوں نے بھی عمران خان کو صاحب کو چھوڑنا ہے نا, وہ اگلے کئی دہائیوں تک جو ہے نا پھر وہ گھر پہ بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے. شاید ان کی نسلوں کو بھی بار بار یہ بات یاد کروائی جائے گی, منحرف ہونے والے لوگوں کو خاص طور پر. جو لوگ منحرف ہوں گے نا, ان کی نسلیں باہر جب عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گی نا, تو ان کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آپ اپنی یہ زندگی میں بھی دیکھیں گے, وقت دور نہیں ہے, اللہ پاک آپ کی اور میری زندگی کی خیر رکھے, تو آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے بہت سی ہستیاں. ابھی تو کچھ لوگ اس لیے اس سسٹم کو دیکھ کے بھی خاموش ہیں. جب یہ سسٹم تھوڑا سا آزاد ہوگا نا, تو وہ جو منحرف ہونے والے لوگ ہیں ان کو نانی یاد کروا دیں گے, اور ان کو نانی یاد آئے گی,
اور جن چیزوں کو لے کر وہ آج بہت زیادہ موٹیویٹ نظر آ رہے ہیں کہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب ڈیل کے حوالے سے میں بات کرتا جاؤں، آخر میں تو حامد میر صاحب نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جنہوں نے 3 دفعہ مذاکرات کرنے کی کوشش کی نا، تو تینوں بار عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیل کریں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹے اعصاب کے مالک نہیں ہیں، ان کا اعصاب جو ہے نا وہ کیٹو کی پہاڑی یا ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بڑا ہے۔ وہ بڑے طاقتور ہو چکے ہیں، ان کی سیاست کا محور اتنا طاقتور ہو چکا ہے نا کہ طاقتور بھی صبح شام ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کا ان سے پیچھا چھڑایا جائے۔ لیکن آپ نے ان کو جیل میں نہیں رکھا، وہ تمام لوگوں سے ایک اکیلا شخص جو ہے وہ اس وقت جیل میں آزاد بیٹھا ہوا ہے، اور آنے والے وقت میں آپ کو اب چیزیں بھی تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اور میں پھر یہ بات آپ کو بڑی گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیل نہیں کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔